بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے بلخ کے ایک بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ رات کو آپ اپنے محل میں عالی شان تخت پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور محل کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیران ہوئے کہ کون ہے جو اس وقت میرے محل کی چھت پر پھر رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے؟ آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ چھت پر چلنے والے نے جواب دیا، اے بادشاہ وقت، میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں۔ میرا اونٹ گم گیا ہے، اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا، ارے بیوقوف، کبھی اونٹ چھتوں سے بھی ملے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جناب، اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو ریشمی محل کے بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو کانپ گئے اور دل میں تذب و ذب سا پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا جواب ہے۔ ساری رات بے آرامی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق ابراہیم تخت شاہی پر بیٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک دربار میں ایک شخص بڑے جاہ و جلال اور رعب و دبدبہ کے ساتھ داخل ہوا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کدھر آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ آنے والے نے جواب دیا کہ میں تمہاری اس سرائے میں چند دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب سرائے کا لفظ سنا تو چونک گئے، کہنے لگے، ارے خدا کے بندے، یہ تمہیں سرائے نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ایوان سلطنت ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ اس نے کہا، اس کے باپ سے پہلے؟ فرمایا، میرا دادا۔ اسی طرح پشت در پشت گنوانے کے بعد اس نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا، اس کے بعد میرا پوتا، حتیٰ کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اس بار اب شخص نے کہا، ذرا سوچئے کہ جس جگہ اتنے آدمی آئیں اور جائیں وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس آدمی نے اتنا کہا اور چل دیا۔ آپ تو پہلے بھی پریشان تھے، مگر جب اس اجنبی کے سوال جواب ہوئے تو اور بھی زیادہ مضطرب ہو گئے۔ آپ نے تخت کو چھوڑا اور اس اجنبی کی تلاش میں نکل گئے۔ جب وہ نظر آئے تو قریب جا کر پوچھا، یہ تو بتا جاؤ تم کون ہو؟ اس بزرگ شخصیت نے اپنا چہرہ ابراہیم کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر آپ تڑپ اٹھے، دل سے عشق الہی کی کرن پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے محل کی طرف آ رہے تھے کہ غیبی آواز آئی، اے ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ یہ آواز سنی تو کیفیت ایسی بدلی کہ دل کی دنیا اور ہو گئی۔ دنیا کی کرسی کو ٹھکرا دیا اور جنگلوں بیابانوں میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد ایک غار میں چھپ کر ذکر الہی کرنے لگے، حتیٰ کہ 9 سال گزر گئے۔ ادھر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ ابراہیم بن ادم تو اس غار میں ہیں۔ آپ نے سوچا، اب اگر یہاں رہوں تو ہو سکتا ہے کہیں دل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ آپ غار سے نکل کر مکہ معظمہ کی جانب چل پڑے۔
راستے میں آپ کو ایک مرد خدا ملے جنہوں نے آپ کو اسم ذات کی تعلیم دی۔ جب وہ بزرگ تشریف لے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے ابراہیم، جس نے تمہیں اسم ذات سکھایا ہے کیا اسے جانتے ہو؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام تھے اور تیرا مرشد اور رہنما میں ہوں، کیونکہ میں نے ہی تجھے راہ طریقت پر چلایا ہے۔